بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب احمد اور آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ لوگ افورڈ نہ کرتے ہوئے بھی فری سرکاری سکولز کو چھوڑ کر پرائیویٹ سکول میں اپنے بچوں کو داخل کیوں کرواتے ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ سرکاری سکولز میں بہترین انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے، بہترین بلڈنگ ہوتی ہے، میدان ہوتا ہے کھیل کا، لیکن اس کے باوجود لوگ افورڈ نہ کرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو فری سرکاری سکولز کو چھوڑ کر پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے ہیں یا پرائیویٹ سکول میں پڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ اکثر پرائیویٹ سکولز کے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہوتا جو سرکاری سکولز کے پاس ہوتا ہے۔ والدین نہ صرف اپنے بچوں کو فری سرکاری سکول کے بجائے پرائیویٹ سکولز میں بھیجنا پسند کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بورڈ کے رزلٹ میں بھی پرائیویٹ سکول کا جو پلڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھاری ہوتا ہے سرکاری سکول کی نسبت۔ حکومت وقت موجودہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز صاحب پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے اس کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کریں جن کی بنا پر لوگ سرکاری سکول کے بجائے پرائیویٹ سکولز کو ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ وجوہات پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ کیوں لوگ پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ سکولز کو۔ تو پہلی وجہ جو میرے مائنڈ میں آتی ہے، پرائیویٹ سکول کے جو ہیڈ ہوتے ہیں، جو مالک ہیں یا پرنسپل ہیں، موسٹلی مالک ہی پرنسپل ہوتے ہیں، ان کی اساس ذمہ داری کا موازنہ کسی صورت بھی سرکاری سکولز کے ہیڈ سے نہیں کیا جا سکتا۔ ہیڈز کی اساس ذمہ داری اور اچھی کارکردگی کی وجہ سے باقی عملہ اور سٹاف بھی بہتر پرفارم کرنے پر مجبور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سکول کا رزلٹ اور معیار بہت بہتر ہوتا ہے اور لوگ پرائیویٹ سکول کو ترجیح دیتے ہیں سرکاری سکول کی بنسبت۔ اس کے بعد پرائیویٹ سکولز حتیٰ کہ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پرفارمنس دکھانے کا جو پریشر ہوتا ہے وہ نہ تو سرکاری سکولز اور نہ ہی کسی بھی سرکاری شعبے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس اچھی پرفارمنس کے پریشر کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ سکول اچھا پرفارم کرتے ہیں، اچھا معیار پرووائڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں، خاص طور پر جو افورڈ کرتے ہیں اور جو افورڈ نہیں بھی کر پاتے وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں داخل کروائیں۔ اس کے بعد ہر گلی محلے میں پرائیویٹ سکولز کی کافی تعداد موجود ہوتی ہے جن کے درمیان سخت مقابلہ پایا جاتا ہے۔ ہر سکول کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھا پرفارم کرے گا تو ہی وہ اس مقابلے کے ماحول میں سروائیو کر پائے گا، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سکول کا معیار بہتر ہوتا ہے اور اس بہتر معیار کی وجہ سے لوگ سرکاری سکولز کو چھوڑ کر پرائیویٹ سکولز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ پرائیویٹ سکول سرکاری سکول کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن پرائیویٹ سکول میں ہر کلاس میں 30 سے 35 تک اسٹوڈنٹ کی تعداد موجود ہوتی ہے، جس وجہ سے ٹیچر کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس پر انفرادی توجہ دے سکے۔ اس کے مقابلے میں سرکاری سکولز میں ہر کلاس میں 70 تا 80 اور 100 تک بھی تعداد موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے توجہ کا وہ معیار جو کہ ایک پرائیویٹ سکولز میں ممکن ہے وہ کسی صورت وہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ انفرادی توجہ کی وجہ سے پرائیویٹ سکولز کا رزلٹ ڈسپلن بہت بہتر ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ افورڈ نہ کرتے ہوئے بھی فری سرکاری سکولز کے مقابلے میں پرائیویٹ سکولز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سکولز کو ترجیح دینے کی ایک بڑی وجہ پرائیویٹ سکولز کا امتحانی اور ٹیسٹ سسٹم ہے۔ پرائیویٹ سکولز میں ماہانہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو چیک کر کے نہ صرف ٹیسٹ اسٹوڈنٹ کو واپس کیے جاتے ہیں بلکہ پی ٹی ایم میں رزلٹ بھی والدین کو دیا جاتا ہے اور ان کو ان کے بچوں کی کمزوریوں کا بتایا جاتا ہے، اور یہی پریکٹس امتحانات میں بھی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی والدین کی تسلی ہوتی ہے اور وہ پرائیویٹ سکولز کو ہی پہلی ترجیح پر رکھتے ہیں۔
جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو صرف پڑھنے کے لیے ہی نہیں بھیجا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ تربیت ہے، اور پرائیویٹ اسکول میں بہترین طریقے سے تربیت کی جاتی ہے۔ پرائیویٹ اسکولز میں اردو یا انگلش زبانی نہایت مہذب اور شائستہ انداز میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ان کی عزت نفس سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، ہمیشہ ان کو آپ کر کے مخاطب کیا جاتا ہے، نہ کہ تم یا تو کر کے مخاطب کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تربیت اور اخلاق پر بہت مثبت اثر پڑتا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی اچھے طریقے سے ہو پاتی ہے، اور اس اچھی تربیت اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ پرائیویٹ اسکولز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد پرائیویٹ اسکول میں اساتذہ کرام کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا رزلٹ دیں گے تو اپنی جگہ برقرار رکھ پائیں گے، اس لیے وہ انتہائی محنت سے کام کرواتے ہیں، جن سے اسٹوڈنٹ کا رزلٹ بہتر ہوتا ہے، اور اس بہتر رزلٹ کی وجہ سے لوگ ہمیشہ پرائیویٹ اسکولز کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو چاہیے، میرا مشورہ حکومت کو، کہ اچھی بلڈنگ بنا لے، بے شک وہ جتنے مرضی بڑی بلڈنگ بنا لے، لیبس فراہم کر دے، فری بکس فراہم کر دے، بے شک فیس نہ لے، لیکن جو پرفارمنس کا جذبہ، جو رزلٹ، تربیت، ڈسپلن، والدین کو فیڈ بیک، اور سب سے بڑھ کر والدین اور اسٹوڈنٹ کی عزت نفس کا خیال پرائیویٹ سیکٹر میں رکھا جاتا ہے، وہ کسی صورت بھی گورنمنٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ شعبے میں یا گورنمنٹ اسکول میں نہیں ممکن ہوتا۔ تو گورنمنٹ ان چیزوں پر توجہ دے۔ اس لیے والدین کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو فری سرکاری اسکول کے بجائے پرائیویٹ اسکول میں ہی داخل کروائیں، جہاں پر اکثر پرائیویٹ اسکول میں والدین کو 1000 سے لے کر 4000 تک فیس ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ والدین کو اسکول کی اچھی بلڈنگ نہیں چاہیے ہوتی، ان نے اسکول کی اچھی یا بڑی بلڈنگ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، جبکہ وہاں پر ان کو ان کے معیار یا خواہش کے مطابق اچھی تعلیم و تربیت، اچھا رزلٹ، اچھا ڈسپلن، اچھا اخلاق اور ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہ رکھا جائے۔ اس لیے وہ چھوٹی بلڈنگ والے، قدرے چھوٹے کلاس رومز والے، چھوٹے محدود وسائل والے پرائیویٹ اسکولز کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو اچھی تعلیم، اچھا اخلاق، اچھی تعلیم و تربیت اور ہماری سیلف رسپیکٹ کا خیال پرائیویٹ اسکول میں رکھا جائے گا، وہ کسی صورت بھی سرکاری اسکول میں ہمیں میسر نہیں آ سکتا۔ تو حکومت کو یا وزیر تعلیم کو پرائیویٹ سیکٹر کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے، پرائیویٹ اسکولز کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے، جو وجوہات میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں، ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ لوگ پرائیویٹ اسکول کے بجائے گورنمنٹ اسکول کو ترجیح دیں، اور حکومت کو یا وزیر تعلیم کو پرائیویٹ اسکولز کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بجائے، کہ ضرورت ہی نہ پڑے پروپیگنڈا کرنے کی، وہ اچھا معیار فراہم کریں سرکاری اسکول میں، اور لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، پرائیویٹ اسکولز میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں یا گورنمنٹ اسکول میں لے کے جاتے ہیں۔ ان وزیروں، مشیروں، وزیر تعلیم سب کے اپنے بچے تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ انہی پرائیویٹ اسکول کو ٹارگٹ کرتے ہیں، انہی کو مافیا، انہی کو فلاں، انہی کے خلاف والدین کو اکساتے ہیں۔ تو ان کو ایسا کرنے کے بجائے گورنمنٹ سیکٹر کا، حکومتی جو اسکولز ہیں ان کا معیار بہتر کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ حکومت تک ہماری بات پہنچ سکے، اور حکومت اپنے شعبے کو بھی پرائیویٹ شعبے کی طرح بہتر کرے۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔